اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ کیسے ہیں ویورز؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اور آج کی نئی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جناب حاضر ہیں، اور جیسا کہ معراج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے ہماری ہمت تو نہیں، نہ ہمارے پاس ویسے الفاظ ہیں، لیکن تھوڑی سی اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اور جو ہے نا، تھوڑا سا مجھے یہ سانس کا مسئلہ چل جاتا ہے، اور اس وجہ سے نا میری بیٹی کرن آپ کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرے گی اور کچھ واقعات امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے۔ اور پلیز ضرور، مجھے امید ہے پسند آئیں گے، کیوں نہ آئیں۔ اور آپ نے جو ہے نا وہ لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ سنیں پھر کرن کے ساتھ کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جو میرے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیا، وہ رات عجیب تھی، نہ عام راتوں جیسی خاموش، نہ دنوں جیسی روشن۔ مکہ کی گلیاں سو رہی تھی، کعبہ کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ستارے جیسے زمین کی طرف جھک گئے تھے، اور زمین پر اللہ کا محبوب غموں کے بوجھ تلے خاموش بیٹھے تھے۔ یہ عام غم نہیں تھے، یہ وہ زخم تھے جو اپنوں نے دیے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت جس نے سب سے پہلے مانا، وہ ساتھ جس نے ہر مشکل میں سہارا دیا، وہ اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ چچا ابو طالب جو ڈھال بن کر کھڑے رہے، وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ طائف کی گلیاں جہاں پتھر جسم پر نہیں دل پر لگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے، لیکن زبان پر بد دعا نہیں تھی، صرف ایک جملہ تھا: اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کیا اسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ کی طرف سے بلاوا۔ اسی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، فضا بدلی، زمین خاموش ہو گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا۔ یہ کوئی تکلیف نہیں تھی، یہ اعزاز کی تیاری تھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آہستہ کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ سوچئے، جب رب خود بلائے تو غلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ براق، نور کی سواری۔ براق لایا گیا، ایسی سواری جس کا ہر قدم وہاں بڑھتا جہاں نکاح جاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے، براق کانپ اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں۔ اور براق شرم سے خاموش ہو گیا۔ یہاں ایک سوال ہے ہمارے لیے، جانور ادب کرے اور ہم بیت المقدس، انبیاء کی صف۔ چند لمحوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ انسانیت کا تاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انبیاء کی امامت فرمائی۔
یہ اعلان تھا، اب قیادت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آسمانوں کا سفر۔ پھر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام۔ دائیں دیکھتے تو ہوش، بائیں دیکھتے تو رو پڑتے۔ کہا یہ میری نیک اور بد اولاد ہے۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، پاکیزگی اور صبر کی مثال۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا نصف دیا گیا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام بلند مقام پر۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام نرمی اور محبت کا پیکر۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی آنکھوں میں امت محمدیہ کا غم تھا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے۔ سدرۃ المنتہا، عقل کی حد۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی بڑھاؤں تو جل جاؤں گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ یہاں نہ لفظ تھے نہ آواز، بس رب اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا سب سے بڑا تحفہ۔ یہاں اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا، نماز، 50 نمازیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتی گئیں، حتیٰ کہ 5 رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 ہی رہ گئیں، مگر اجر 50 کا ہوگا۔ سوچئے، نماز بوجھ نہیں، یہ تو معراج کا تحفہ ہے۔ جنت و جہنم کے مناظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت دیکھی جہاں سکون تھا، نور تھا، اور جہنم دیکھی جہاں چیخیں تھیں۔ وہ عورت جو بلی کو بھوکا مار گئی، وہ لوگ جو سود کھاتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے اور کہا اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ واپسی اور ہمارا سوال۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ چکے تھے۔ کفار نے مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اور اسی دن وہ صدیق کہلائے۔ آخری بات، یہاں دل ٹوٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے لوٹے، لیکن آج ہم نماز چھوڑ کر بھی مطمئن ہیں۔ سوچئے، جس چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں تک گئے، ہم اس سے غافل ہیں۔ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں تو کیا خوش ہوں گے یا آنسو بہائیں گے؟ دعا۔ اے اللہ ہمیں نماز کا حق ادا کرنے والا بنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور شب معراج کے صدقے ہمیں معاف فرما، آمین۔ میں نے آپ کے ساتھ جس نور کو پھولوں میں پرویا ہے، شاید میرے لفظ اس قابل نہیں کہ ان کی تعریف بیان کر سکوں، بس اتنی ہمت کروں گی، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو میری یہ باتیں سنیں، پلیز میرے ساتھ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھوٹا سا درود شریف کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔